السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈی ایم اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون علم۔ دوستوں، خانہ کعبہ میں فجر کی نماز ہو چکی تھی۔ 50,000 حاجی نے امام کعبہ کے پیچھے سلام پھیرا اور کچھ لوگ کندھوں پہ جنازہ لیے امام کعبہ کی جانب چلے آ رہے تھے۔ یہ معمول کی بات تھی کہ اگر کوئی حاجی حج کے دوران فوت ہو جائے تو خانہ کعبہ میں اس کی نماز جنازہ ہوتی تھی۔ قریب پہنچ کے ان میں سے ایک شخص جہمان الطیبی نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور عربی میں چیخ کر کہنے لگا، اے برادران اسلام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر اس نے محمد بن عبداللہ الختانی کو بلایا۔ الختانی نے مائک پر آ کے کہا، اے مسلمانوں، میں امام مہدی ہوں اور میں ان تمام نشانیوں پہ پورا اترتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے متعلق بیان کی تھی، لہٰذا تم سب میری بیعت کرو۔ اسی دوران اس کے ساتھیوں نے تابوت سے کلاشن کوئے نکال کے لیرانے اور جوابی نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ہزاروں حاجی کھلی آنکھوں اور بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور اگلے ہی لمحے خانہ کعبہ میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی اور مسجد الحرام میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت فاسق و فجر ہے اور سعودی حکومت کو سعودی عربیہ سے غیر مسلمانوں کو نکال بار کرے، ٹی وی دیکھنے پہ پابندی عائد کرے، مغربی نظام کو پھیلانا بند کرے۔ دوستوں، یہ وہ سیاہ دن تھا جب تمام امت مسلمہ کا کلیجہ منہ کو آ چکا تھا۔ امت مسلمہ سے کعبہ کا یوں قابض دیکھا نہ گیا اور پوری دنیا سے لوگ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ گئے، یہ دیکھنے کہ اب کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے، اور اگلے 14 دنوں تک کیا ہوگا یہ کوئی بھی سوچ نہ سکا۔ دوستوں، یہ واقعہ اسلامی عالم کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ 2 ہفتے تک کا محاصرہ تھا جو سینکڑوں افراد کی موت سے ختم ہوا۔ دہشت گردوں کا دعویٰ تھا کہ سعودی حکومت کا شیوی رجحانی نظام کو ہٹا کر ایک خالص اسلامی ریاست قائم کرے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ سعودی حکومت اسلام کے راستے سے منحرف ہو گئی ہے اور فسادی اور مدفن ہو چکی ہے۔ دوستوں، سعودی عرب کی حکومت جس کی قیادت شاہ خالد اور کراؤن پرنس فہد کرتے تھے، معاشرے کے دوران فوراً کارروائی کرتے ہوئے فوج اور خصوصی فورس کی دہشت گردوں سے نپٹنے کے لیے بھیج دیا اور اسی دوران فرانس کی اسپیشل فورس سے مدد مانگی۔ یہ محاصرہ 2 ہفتوں تک جاری رہا۔ عسکریت پسندوں نے سعودی افواج کے خلاف مقابلہ کیا۔ سعودی اور فرانسیسی فوج نے عسکریت پسندوں کے زیر کرنے کے لیے ٹینکوں، ہیلی کاپٹروں اور دیگر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کافی جانی نقصان ہوا۔ یہ صدیوں بعد کے ایسا انوکھا واقعہ تھا جب خانہ کعبہ کا طواف رکھ چکا تھا اور مسجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ محاصرے کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، جن میں معتدی شہری کراس فائر میں پھنس گئے۔ سعودی حکومت بحران سے نمٹنے کے لیے تنقید کی ضد میں آئی۔ کچھ لوگوں نے اس پر ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کرنے اور غیر ضروری جانی نقصان پہنچانے کا الزام لگایا۔ دوستوں، فرانسیسی فوج نے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے فائرنگ کے ساتھ ساتھ ہر 50 میٹر پر بیسمنٹ میں سوراخ کھودے اور ان میں گیس بھرتے گئے۔ یہ ترکیب کارآمد ہوا اور دہشت گرد پیچھے ہٹتے گئے، اور آخر میں تمام دہشت گرد ایک کمرے میں جمع ہو گئے جہاں فرانسیسی فوجی نے سوراخ کھود کے اس میں گیس بھر دیا، اور یوں ہوا جہمان الطیبی سمیت سبھی نے سرنڈر کر دیا۔ دوستوں، مکے کا محاصرہ سعودی عرب اور عالم اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے سعودی معاشرے کے اندر موجود فالٹ لائنز اور تناؤ کو بے نقاب کیا اور جدیدیت کو مذہبی روایت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی چیلنجوں کو اجاگر کیا۔ دوستوں، اس بحران پر سعودی حکومت کا رد عمل طاقت کا مظاہرہ تھا، جس نے اقتدار پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کی عزم کا اظہار کیا، لیکن اس نے ریاستی اختیارات کی حدود اور سیاسی زندگی میں مذہب کے کردار کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے۔ جہمان الطیبی اور اس کے پیروکاروں پر معاشرے میں ان کے کردار کے لیے مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سزائیں سنائی گئی۔ انہیں سرعام پھانسی دی گئی، جو پر تشدد انتہا پسند کے نتائج کا ایک بھیانک یاد دہانی ہے۔
معاصرے کے بعد سالوں میں گریٹ مسجد کی ایک بڑی تزئین و آرائش کی گئی۔ اس طرح کے واقعے کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے نئے حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ اسلامی ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کے قیام عمل میں آیا، جو مسلم اکثریتی ممالک کی شراکت داری ہے، جس کا مقصد دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوستوں، یہ عظیم الشان و پاک جگہ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے زیارت اور عقیدہ کا مقام بنی ہوئی ہے۔ 1979 میں مکہ کا محاصرہ ایک المناک اور پیچیدہ واقعہ تھا، لیکن اس سانحے کے درمیان مسلم کمیونٹی کا لچک اور لگن برقرار ہے۔ دوستوں، 1989 میں مکہ کا محاصرہ جدید اسلامی دنیا کے چیلنجوں اور پیچیدگیوں کی یاد دہانی ہے، لیکن یہ مسلم عقیدے کی مضبوطی اور برداشت اور لوگوں کے جذبے کا بھی ثبوت ہے۔ دوستوں، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہماری پرانی ویڈیو جو ہم نے پاکستان ڈیفالٹ ہونے پر بنائی تھی، اسے آپ نیچے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر نظر آ رہا ہے سبسکرائب آئیکن کو پریس کیجئے۔ اللہ حافظ۔